بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بالکل معلوم و معروف ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اسٹیبلش ہسٹری میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے میں بتوں کو توڑا، وہ بت شکن کہلائے، اور انہوں نے بتوں کو توڑنے کے بعد پھر اپنا جو کلہاڑا ہے وہ سب سے بڑے بت کے پاس جا کے رکھ دیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، انہوں نے یہ کام کیا، تو انہوں نے جواب دیا اس کا کہ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے جو سب سے بڑا ان کے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ وہ ظاہر ہے کہ اپنے اس عمل سے بتا دینا چاہ رہے تھے کہ جن بتوں کو وہ پوج رہے ہیں ان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اپنے آپ کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اس پورے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ریڈکشن کر لی گئی ہے کہ ایک ابراہیمی سنت ہے، یعنی ابراہیمک سننا ہے کہ ہم جہاں بھی ہمیں کوئی بت نظر آئے تو ہمیں اس بت کو توڑ دینا چاہیے، اور ہم مسلمان بت شکن مشہور ہیں اسی اصول پہ۔ ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں، مگر حضرت ابراہیم کے اس پورے واقعے کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک بت شکن مذہب ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم بت شکن ہی لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شرک جو ہے اس کو مٹا دیا جائے، شرک کی کوئی مظاہر یہاں پہ موجود نہ ہو، تاہم اس کی کچھ تفصیل ہے۔ وہ نان مسلمز جو ہمارے سامنے ہمارے اپنے ملک میں رہتے ہیں مثال کے طور پہ، جنہوں نے شرک کرتے ہیں مثال کے طور پہ، یا وہ بت پوجتے ہیں، ہندو ہوں یا کسی اور مذہب کے ہوں، تو وہ ہمارے سبجیکٹس ہیں، ہمارے سٹیزنز ہیں، اور ہم ان کی عبادت گاہوں کو یا ہم ان کی جو ورشپ پلیسز ہیں ان کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں یا کچھ عرصہ پہلے طالبان نے جب یہ کام کیا کہ انہوں نے بدھا کے اسٹیچوز کو افغانستان میں انہوں نے توڑا، اور انہوں نے دلیل یہاں سے پیش کی کہ حضرت ابراہیم نے بھی یہ کام کیا تھا، تو پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آخر کہ حضرت ابراہیم کے اس کام سے کیا دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ ہم بتوں کو توڑیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے حضرت ابراہیم کا، اس کو اسٹڈی کرنے سے، اس کا انالیسس کرنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بتوں کو توڑ دیں، بت شکنی کریں، یا مثال کے طور پہ بتوں کو مٹا دیں اور اپنی قوم کو شرک سے زبردستی روک دیں۔ ان کا مقصد ایک تعلیم تھی، وہ اصل میں ایجوکیٹ کرنا چاہتے تھے، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ بت جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ان کو وہ کس طریقے سے اتنا بڑا رتبہ دے رہے ہیں۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ حضرت ابراہیم کے اس پورے عمل نے ان کو متنبہ بھی کیا، ان کو جھنجھوڑ بھی دیا، مگر پھر بھی ان کے اوپر ان کی جو آپ کہہ لیجیے ایروگنس ہے، ان کا جو کبر ہے وہ غالب آیا، اور انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ پورا عمل ہے، اس کو ہم اس دلیل کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے، یا اس سے ہم یہ ڈیوس نہیں کر سکتے کہ جہاں کہیں ہمیں بت ملے ہمیں ان کو ڈسٹروائے کر دینا چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے جب یہ کام کیا تو ان کے پیش نظر تعلیم تھا، اور ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ وہ ان بتوں کو ڈسٹروائے کر دیں اور اپنی قوم کو زبردستی شرک سے روک دیں۔ ہم اس واقعے کو دلیل کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں یہ پھر اس میں ماننا پڑے گا اس میں کہ جب بھی ہمارے مسلمانوں کے تحت غیر مسلم سبجیکٹس جو ہیں وہ رہیں، اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہوں جو شرک کرتے ہیں اور بتوں کو پوجتے ہیں، تو جیسے کہ ہم نے روا رکھا ہوا ہے بہت سارے اسلامی ممالک میں جہاں ہندو رہتے ہیں، وہاں آخر ان کے ٹیمپلز ہیں، وہاں ان کی اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں پہ وہ اپنے بتوں کو پوجتے ہیں، ہم نے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارے نان مسلم سبجیکٹس ہیں، اور یہ حکم اصل میں اب ان سے اس طرح سے متعلق نہیں ہوتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔